اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی اینڈنگ کریں گے۔ آج 2 آیات ہوں گی 285 سے لے کر 286 تک، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہماری سورۃ البقرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت بڑے آنر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا 285۔ آمنا، ایمان لائے، الرسول، رسول، بیما، اس پر جو، انزلہ، نازل ہوئی، الیہ، الہ کے معنی ہوتے ہیں طرف، ہی اس کے، من سے۔ آپ نے اسی طرح دیکھا ہوگا ایک یہ تو الف کے ساتھ ہے نا، الیہ، تو اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو اس میں شروع میں کیا بنتا ہے؟ الہ، جو الف سے ہوتا ہے۔ ایک اعلیٰ ہوتا ہے عین کے ساتھ، عین کے ساتھ جو ہوتا ہے اعلیٰ وہ ہوتا ہے اوپر، اور یہ جو الہ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں طرف۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور چونکہ ملتے جلتے ورڈ ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ یہ ہمیں پھر یاد بھی ہو جائے گا۔ تو الہی، طرف اس کے، من سے، ربی ہی، رب پروردگار، ہی اس کے، والمؤمنون اور مومن بھی، کلن سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ ہے درمیان میں ورڈ، شروع میں کیا ہے؟ با ہے، تو اس با کی وجہ سے ہم نے ترجمہ اس کا کیا پر، اللہ پر۔ با کے معنی ساتھ کے بھی آتے ہیں اور پر کے بھی آتے ہیں، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اللہ پر، کیونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے تو اللہ پر ایمان لائے، و اور ملائکتی ہی، اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر کیسے ہم نے اس کے ترجمہ کیا؟ کیونکہ اینڈ پہ ہی ہے، بملائکتی ہی، اور ہی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کے، کہ اللہ کے فرشتوں پر، وکتبی ہی، دوبارہ سے ہی اینڈ پہ، اور کتابوں پر اس کی، ورسلی ہی، اور اس کے پیغمبروں پر، لا نہیں، نفرقو فرق کرتے ہم، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، من سے، رسولی ہی رسولوں اس کے، و اور قالو کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، نون الف اینڈ پہ ہے تو معنی ہوں گے ہم نے، اور سماع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سماعت، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں سننا، و اور اطعنا اطاعت کی، نون الف اینڈ پہ ہے، ہم نے، غفرانکا غفرانکا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں نا تو بخشش مانگتے ہیں، کاف زبر اینڈ پہ جب آتا ہے تو اس کے معنی آپ سے ہو جاتے ہیں، آپ سے، تم سے، تجھ سے، اس طرح کا کوئی بھی، تو بخشش مانگتے ہیں تجھ سے، ربنا پروردگار ہمارے، کیونکہ نون الف اینڈ پہ، و اور الیکا اور طرف تیری، کاف زبر اینڈ پہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے تیرے معنی کیا ہے یہاں پر، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح اگر کاف کے اوپر اینڈ پہ پیش آ جاتا ہے، تمہ جس کو کہتے ہیں، تو پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں میں نے، اور کاف کے اوپر زبر آ جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے تو نے۔ لا نہیں، اگلی آیا 286، یکلفو تکلیف دیتا، اللہ اللہ، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا وسع طاقت کو کہتے ہیں، ہاں اس کی، لہا اس کے لیے، ماں جو، کسبت
کام کیے یا کمائی کی، اچھے کاموں کے لیے آتا ہے یہ. اور علیہا، اوپر اس کے. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی. اب آپ اس میں اگر دیکھیں تو اس میں الف سے نہیں ہے، یہ آئین کے ساتھ ہے. اعلیٰ اور اینڈ پہ ہے ہا. تو یہ والا جو اعلیٰ ہوتا ہے آئین کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر یا پر. تو اوپر اس کے، ماں جو، اکتسبت، برے کام کیے. یہ برے کاموں کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. پہلے والا کیا تھا؟ کسبت، اچھے کاموں کے لیے آتا ہے. اکتسبت جو ہوتا ہے یہ برے کاموں کے لیے آتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا، نہ، تؤاخذنا، مواخذہ کرنا ہم سے، ان، اگر، نسینا، نسیان سے ہے، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم بھول جائیں، او، یا، اخطأنا. اس میں درمیان میں کون سا ورڈ آپ کو ملتا جلتا لگتا ہے اردو سے؟ خطا. خطا غلطی کو کہتے ہیں. تو وہی چیز یہاں پہ بالکل ہوگی کہ خطا ہو جائے ہم سے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہ، تحمل، ڈال، علینا، علی، وہی آئین کے ساتھ جو ہے پر، ہم. تو نہ ڈال ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جس طرح، حملتہ، حملتا، ڈالا تو نے، ہو، اس کو، اعلیٰ، اوپر، الذین، ان لوگوں کے جو، من، سے، قبلنا، پہلے ہمارے. ربنا، اے ہمارے رب، و، اور، لا، نہیں، تو حملنا، تو حمل، بوجھ ڈال، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم پر، ماں جو، لا، نہیں، طاقت، طاقت، لنا، لیے ہمارے، بھی، جس کی، واعفو، اور درگزر کر، عنا، ہم سے، وغفر لنا، اور بخش دے، لنا، ہمیں، ورحمنا، اور رحم کر، نون الف اینڈ پہ تو ہم پر، انتا، تو، مولانا، مالک ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، فانصرنا، پس مدد فرما. مدد بھی غالب کے معنی بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ اس میں ہمیں غلبہ عطا کر. فانصرنا، پس غالب فرما ہمیں، اعلیٰ، اوپر، القوم، قوم، الکافرین، کافروں کی. چلیے یہاں تک ہی ہمارا لیسن تھا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اب یہاں سے ہماری یہ جو 2 آیات شروع ہو رہی ہیں آج کے لیسن کی، اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ جو ہے بہت ہی خوبصورت سورہ، یہ اینڈ ہوگا اس کا. اور یہ آخری 2 آیات جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے، اور اس کا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ اس کو رات میں پڑھنا چاہیے، اس کو خاص طور پہ سونے سے پہلے آپ اس کو ضرور پڑھیں. تو پہلے، سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی فضیلت کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو 2 آیات ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے سے جو خزانے ہیں یہ ان میں سے ہیں. سیکنڈ چیز اس کے اندر کیا ہے کہ جب یہ والی 2 آیات نازل ہوئی تھیں تو اس وقت آسمان کا خاص دروازہ کھلا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو ایسی آیات نہیں عطا کی گئی. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا جو کہ 7ویں آسمان پہ ہے، وہاں پر یہ آیات بطور تحفہ دی گئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. اسرا معراج کا جو سفر تھا
جب اس سفر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو یہ ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی تھی۔ نمبر 5، جو بھی ان آیات کو رات میں پڑھ لے گا تو یہ اس کے لیے انف ہو جائیں گی۔ نمبر 6، جس گھر میں 3 راتیں یہ سورہ پڑھی جائے، یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں، تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ نمبر 7، اگر کسی مجنون پر، کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون، کوئی سینسز سے آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی شخص جیسے ہم کہتے ہیں پاگل ہو گیا، کوئی بھی اس طرح سے کوئی عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگ جائے، تو اگر آپ اس پر یہ پڑھتے ہیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 8، جس کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل ہو، بہت سے لوگ ہیں نا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے لیکن اٹھ نہیں پاتے کسی وجہ سے، ان سے یا ہیبٹ نہیں ہے، ابھی یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی ہیبٹ ہو جاتی پھر چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک ابھی عادت نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں وہی کام آپ کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، تو اس کے لیے بھی اگر وہ یہ 2 آیات رات میں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ ایک طرح سے آپ کا ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے تہجد کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش نہ کرے، کہ آپ صرف دیکھیں کہ بس ابھی ٹھیک ہے اگر ہمیں اس سے ریوارڈ مل جاتا ہے، جیسے سورہ اخلاص کا بھی اگر آپ دیکھیں کہ 3 دفعہ جو کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرآن کے برابر اجر ملتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے جب بھی ہمیں ہے کہ قرآن پڑھنا ہے ہم بس 3 دفعہ کلو والا پڑھیں اور اس کے بعد میں آپ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اسی لیے یہ والا جو بھی ہے اس میں یہ کہ جب تک آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے اٹھا نہیں جاتا تو اگر آپ اس کو بھی پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کی اس کے لیے کاؤنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 نور دیے گئے یہ ان میں سے ایک ہے، اور وہ کون سے 2 نور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے گئے تھے؟ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نمبر 10، جب بھی ان 2 کے ساتھ دعا کریں گے تو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے اگر آپ اس سے پہلے یہ پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ پوری کی پوری بہت امپورٹنٹ ہے جادو کے لیے، سحر، جادو، جنات، گھر میں پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں، شیاطین، یہ ساری چیزیں جو گھر میں پرابلم کرتی ہیں، انسان کے اندر پرابلم کرتی ہیں، ان سب کے لیے سورہ بقرہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان پوری پڑھ لے، چاہے آپ کو 3 دن لگ جائیں، 3 دن میں کوشش کریں کہ ختم کر لیں اس کو، تو وہ تو پھر اتنا مشکل نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں تو ہارڈلی آپ کے پاس ایک جز سے بھی کم ہے جو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم یہ آخری 2 آیات جو ہیں یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اب کچھ احادیث ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور آخری 3 آیات رات کو پڑھ لے تو شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور وہ اور اس کے گھر والے اس دن شیطان اور ہر بری چیز سے محفوظ رہیں گے۔ یہ مجنون پہ پڑی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش تلے کے خزانے سے مجھے دی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ عرش کے نیچے کے خزانے سے آخری 2 آیات، عرش جو ہے وہ سب سے بلند چیز ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں، تو عرش کے نیچے جو خزانے ہیں وہاں سے یہ جو تھی 2 آیات دی گئی ہیں، اور باقی سارا قرآن جو تھا وہ لوح محفوظ سے اترا تھا آسمان پر، پہلے آسمان پر اترا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو پھر نازل کیا، جیسے جیسے ضرورت آتی تھی ویسے ویسے اتنا پورشن قرآن کا دے دیا جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا یعنی کہ 7ویں آسمان پر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انہیں رات میں پڑھ لے تو پھر یہ اس کے لیے کافی ہیں، یعنی کہ ہر شے سے بچاتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ جس سے تہجد کی نماز نہ پڑھی جاتی ہو تو اگر وہ یہ 2 آیات پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کسی کو اسلام میں جو رات کو آیت الکرسی اور آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ تو وہ خزانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیات اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے 3 راتوں تک اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی، آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، آج آپ کو 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اب اتنی اہم ہے یہ آیات، and I'm sure کہ آپ میں سے سب کو ہی تقریباً یاد ہوں گی۔ اگر آپ میں سے اگر کسی کو نہیں ابھی تک بھی یاد تو کوشش کریں کہ آپ ان کم از کم 2 آیات کو یاد کر لیں، کیونکہ اب ہم نے اس کی کتنی ساری اہمیت دیکھ لی، کتنی فضیلت ہم نے اس کی دیکھ لی کہ رات کو پڑھنے کے بارے میں بہت انکریج کیا گیا کہ سونے سے پہلے ان آیات کو ضرور پڑھیں۔ تو ہم نے ایک آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے اور ہم نے یہ 2 آیات رات کو ضرور پڑھنی ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے جن کو ابھی تک یاد نہیں ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، بہت لمبی نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آیا 286 جو ہے مینلی وہ تو دعا ہی ہے، تو وہ آپ ایسے ہی ہوگا، آپ یاد کر لیں گے تو آپ نے دعا ہی یاد کی ہے ایک، کہ آپ اپنے لیے چلتے پھرتے سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں تشہد میں پڑھ سکتے ہیں ایز اے دعا، اس کو بہت خوبصورت دعا ہے، تو یہ اس کو یاد کرنا امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیا 285، تو 285 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پہ نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، اور ان کا قول ہے ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اب ہم تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھتے ہیں آیا نمبر 284 جو ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں کی تھی۔ اس میں کیا بتایا گیا تھا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو یہ کافی ایک طرح سے پریشان کن چیز تھی کہ یہ آیت جب اتری اور اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
کہ آپ اس کو چاہے چھپاؤ چاہے اپنے دل میں رکھو کوئی بات، تو جو دل میں رکھی باتیں کہ ان کا بھی اب حساب ہوگا۔ تو یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ان کے اوپر بہت گراں گزری، اس کے بعد پریشانی لگ گئی ان کو۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ آیت نازل فرمائی ہے اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ کس طرح سے ان کو تھا کہ اب ہم زبان سے تو جو چیز بولتے ہیں، ہاتھوں سے جو کام کرتے ہیں، چلیں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے دل میں ہے اب ہم اس پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کہ دل کے معاملات تو اس طرح کے انسان جتنا بھی ارادہ کرے دل میں خیالات تو آ جاتے ہیں، اور یہ بخاری کی ہے جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے کہو جیسا کہ تم سے پہلے اہل کتاب نے کہا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، بلکہ کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ پس جب انہوں نے ایسا ہی کہنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آیت ہم نے 284 دیکھی، اس کو منسوخ کر کے یعنی کہ کینسل کر کے یہ آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ والی آیت، یہ آیت 286 ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے بات ان کو یہ بتا دی تو اس کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے وہ سب پھر خوش ہو گئے، تو صحابہ نے پھر ایسا ہی کیا، اور پھر اگلی دو آیات یہ جو نازل ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو 284 کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا۔ تو اب چونکہ ہم وہی دو آیات پڑھنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے جب اتاری تو پچھلی آیت جو تھی اس کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں آیت 285 کے اندر یہاں پر مینلی اب ایمانیات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایمانیات کیا ہوتے ہیں؟ آرٹیکلز آف فیتھ ہوتے ہیں۔ ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ 6 ہوتے ہیں، یہ آپ کو اسلام کے عقائد بتاتے ہیں، اور اسی میں اسلامی طرز عمل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کن چیزوں پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب سے تعلق رکھتی ہیں۔ علم الغیب جو ہوتا ہے یہ اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے غائب پر ایمان لے کر آنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ غائب ہی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے دین میں کتنی چیزیں ہیں کہ ہم کون سی چیزیں جو ہمیں اپنے سامنے نظر آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک اللہ ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے، پکا یقین اس چیز پہ ہمارا ہوتا ہے کہ ایک رب ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، چرند پرند ہم انسانوں کو سب کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس چیز سے پھر جاتا ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لے کر آتا، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے، جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، کہ آپ دیکھیں وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی بھی خدا پہ بلیو نہیں کرتے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے، تو ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ رسولوں پر ایمان لانا، ہم نے تو رسول نہیں دیکھے نا، ہمارے لیے تو جن لوگوں نے صحابہ کرام نے دیکھے تھے ان کے تو پاس ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا ان کو، قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، لیکن ہمارا یقین ہے قیامت پر، کہ یقین یہ ایک پکا یقین کہ ایک دن قیامت آئے گی، آ کر رہے گی۔ اسی طرح جنت پہ دیکھیں آپ، جہنم، جنت، یہ ساری چیزیں یہ کہاں، یہ غائب کا علم ہے نا۔ اور مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی، قبر کی زندگی ہوگی، ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، جو اتنا ہی ہمیں پتہ جتنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چل گیا
کہ قبر کے اندر کیا معاملات ہوں گے، تو وہ سارا بھی غائب سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کی موت کے وقت، اب اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کسی کو فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد کی چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا فوکس جو ہوتا ہے مین، وہ جو فرشتے اس کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس طرف ہوتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے کس طرح سے اس کی روح نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ نکالتے ہیں یا نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم پاس بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، بالکل نہیں ہمیں پتہ چلتا، اور انسان کی ایک دم سے روح نکل جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کتنی آسانی سے نکل گئی، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے اس چیز کا، کہ جس پہ گزر رہی ہوتی اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی سختی تھی اس کے اوپر، کتنی تنگی سے وہ روح نکلی ہے، ایون اگر تنگی نہیں بھی ہوئی، موت کی itself بہت سختی ہے، جس کی نکل رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور نزا کا ٹائم، بالکل، جزاک اللہ خیر، جی، نزا کا عالم جو ہوتا ہے، نزا کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے وہ ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کے لیے پھر دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ وقت آسان کر دے، تو ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اور چونکہ جو مرنے والا ہے وہ ہمیں کچھ بتا نہیں سکتا، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی جب انسان تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی تکلیف ہمیں زندگی میں بھی پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، تو آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو مرنے کے وقت تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف میں بھی جو مرنے والے کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آرٹیکلز آف فیتھ کی بات کی تھی کہ 6 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا آرٹیکل آف فیتھ اس میں کیا ہوتا ہے، جو اور یہاں پر جو اس آیت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں صرف 4 بتائے گئے ہیں، اور وہ 4 ہیں: سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا، دوسرا اس کے اندر فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، تھرڈ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، فورتھ اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آنا، اور باقی 2 جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں۔ 5 اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ ہر بھلائی اور برائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 6 اس کے اندر قیامت پر، یعنی کہ روز آخرت پر ایمان لے کر آنا۔ یہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں۔ جب انسان ان 6 کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آپ اس میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے کہ جس پہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان 6 کے اوپر ہمارا یقین ہونا ضروری ہے۔ اب آیت کا جو شروع کا پارٹ ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اب اس میں ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے کہ کون لایا ایمان۔ آمن رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ایمان لانے والا کون تھا تو پھر رسول تھے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور کس پر ایمان لے کر آئے؟ بما انزل الیہ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اور کیا چیز تھی جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی؟ اس کے اندر قرآن بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر احادیث بھی آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احادیث عطا کی اور قرآن عطا کیا۔ اور یہ جو چیز نازل ہوئی کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ من ربہ، رب کی طرف سے ان کے۔ تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، کسی نے خود سے ان کو نہیں بنا لیا، جیسے کہ مشرکین مکہ کا اس میں تھا کہنا، اور وہ یہی بات کہا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اللہ نے نازل کیا، اور
آگے کیا ہے؟ والمؤمنون، اور سب مومن بھی، یعنی کہ جتنے مومن، جتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، تو ظاہر ہے جو پھر ایمان لے کر آتا ہے پھر آپ مسلمان ہو گئے۔ پہلے تو آپ مسلمان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے دل میں ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے پھر بندہ، پھر اس کو ہم مومن کہتے ہیں۔ مسلمان اور مومن دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہر مومن جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، ہر مسلمان ضروری نہیں کہ مومن بھی ہو، کیونکہ مومن جو ہے وہ اوپر کا درجہ ہے بہت۔ جب بھی کوئی بندہ اسلام لے آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نان مسلم ہے، اس کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، نیت کرنی دل میں، ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اور آپ اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں تو وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کے دل میں ابھی ایمان ہے؟ صرف وہ ابھی اس نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، نہ اس کو اسلام کے بارے میں ڈیٹیل پتہ ہے، نہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے، نہ جو قرآن میں کتنی چیزیں احکامات چیزیں پڑھتے آئے، تو وہ تو ابھی ان چیزوں سے بالکل ایک طرح سے کہہ لے کہ نا واقف ہے، اس کو بھی کچھ بھی نہیں پتہ، تو اس کا ایمان کا لیول وہ نہیں ہوگا جو ایک اس بندے کا ہے کہ جو ان ساری باتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو مسلمان ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ سب مومن بھی ہوں۔ جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا، جتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی آپ کے دل میں آتی جائے گی، جتنی اللہ کی پہچان آپ کو ہوتی جائے گی، اتنا آپ کے دل میں ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح جتنا تقوی آپ کے اندر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، جتنا آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیں گے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی شروع کر دیں گے، اتنا ہی آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جو مومن تھے وہ سب بھی ایمان لے کر آئے اس چیز پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ بس اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے۔ اس کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک دفعہ ایمان کو بھی دیکھ لیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ابھی کسی کو نہ صحیح طرح پتہ ہو۔ تو ایمان جو ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تو وہ ایمان ہوتا کیا ہے ایکچولی؟ تو ایمان جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنی ٹنگ سے، اس کو ہم ایک طرح سے کنفرم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اس کا، اور پھر اس کی کنفرمیشن ہم اپنے دل سے کرتے ہیں، اپنے ہارٹ کے اندر۔ جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ خالی زبان آپ کی لپ سروس نہ ہو کہ آپ نے بس منہ سے اس چیز کو بول دیا کہ ہاں میں مان لے آئی، مان لے آئی، آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے وہ، اور پھر آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں ان سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ایک، آپ اقرار کرنا ہے زبان سے کہ آپ نے سب سے پہلے جیسے بندہ کلمہ پڑھتا ہے یا آپ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں اپنی زبان سے، پھر آپ کے دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، خالی باہر سے نہیں کہ زبان سے آپ کر رہی ہیں لیکن دل میں آپ کے ہے ہی نہیں وہ چیز، دل میں کچھ اور باتیں ہیں آپ کے، تو آپ کی زبان سے اقرار ہوگا اور کنفرمیشن آپ کے دل سے ہوگی اس چیز کی، اور پھر اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اب اس کو آپ اسی طرح لے لیں کہ جیسے ہم کسی بھی بات کا اقرار کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، چلیں میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کہ میں پڑھنے لگی ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنی ہے میں نے، پھر آپ وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی جو نیت کرتی ہیں،
اور آپ اس کے بعد جب عمل شروع کر دیتی ہیں، نماز کو آپ سٹارٹ کر دیتی ہیں، تو وہ آپ کے اعضاء ہیں، آپ کے باڈی پارٹس ہیں جن سے آپ ان پر عمل کر رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں، جو چیزیں سنتے ہیں، خالی ہم سن سن کے ہی گزرتے چلے جائیں تو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو آپ زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، پھر آپ کے دل میں بھی وہ چیز کا ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ جو کام ہے میں غلط کام تھا کر رہی تھی، اب مجھے یہ صحیح چیز پتہ چل گئی تو میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور پھر آپ اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ آپ کنفرم کرتے ہیں، باڈی پارٹس کے ساتھ آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں۔ جیسے آپ اپنی فزیکل اپیرنس ہی اگر لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں۔ پہلے کبھی ہم نے پرواہ نہیں کی تھی کہ ہم اپنے بالوں کو بھی کور کرتے، ہم اپنے باڈی کو کور کرتے۔ باڈی کو کور کرنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کپڑوں کے بغیر ہی ہم لوگ نکل جاتے تھے چھوٹے پہن کے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہیں اور جب آپ باہر کہیں جائیں یا کسی نامحرم کے سامنے تو وہ آپ کے اوپر سے کچھ لیا ہوا ہونا چاہیے، کوئی بڑی سی آپ کی چادر ہو جس سے آپ اپنے آپ کو کور کر لیں، یا کوئی عبایا ٹائپ کوئی چیز آپ نے پہنی ہو۔ تو یہ مراد ہے اس سے کہ جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ ہم پہلے تو ظاہر ہے ہمیں جب یہ باتیں پتہ نہیں تھی تو ہم ایسے کام تو نہیں کرتے تھے، تو جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا گیا تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا، ہم نے اپنے دل میں ارادہ کیا، پھر ہم نے اپنی ظاہری جو چیز تھی اس کو بھی بدلا۔ تو سب کے سب جو ہے مومن وہ ایمان لے کر آئے ان چیزوں پر۔ ایمان بالغیب جو ہوتا ہے یہ مومن کی پہلی صفت، غائب پر ایمان لانا، تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے جو ہم آرٹیکلز آف فیتھ ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنا اور اللہ کو ایک ماننا۔ تو سب لوگ ایمان لے کر آئے اللہ پر، بن دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لے کر آئے۔ اور اللہ پر ایمان لانا جو ہے امپورٹنٹ بھی یہی ہے کہ آپ نے اللہ کو بغیر دیکھے ہی اس پہ ایمان لے کر آنا ہے، اس کی بڑائی جان کر، اس کی صفات کے ساتھ اس کو ماننا، اس کو سب سے اوپر رکھنا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنا، اپنی ہر حاجت اس کو کہنا، اس کے حکم کو سب سے اوپر رکھنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ اگر ہم یہ کام ابھی تک نہیں کر رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا اللہ پر ایمان ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ پر ایمان لانا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اگر ہمیں کسی سے ہونی چاہیے تو وہ اللہ سے ہے۔ تب تک یہ ایک حدیث بھی ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا یا وہ تب تک مومن نہیں ہوتا۔ مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں حدیث کا صرف، کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اوپر نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کا معاملہ ہے کہ ہم سوچیں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں سب سے اوپر ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو مبارک ہو آپ کو، لیکن اگر نہیں ہمیں محسوس ہوتی کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے اوپر ہے، ہمارے اپنے بچوں سے بھی اوپر، ماں کو سب سے زیادہ محبت دیکھیں کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ۔ ماں باپ کو بہت محبت ہوتی ہے۔ آپ اپنی اس اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھیں کہ کس سے محبت آپ کو زیادہ ہے، آپ بچوں کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں؟ آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم، جیسے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے حکموں کو سب سے اوپر رکھنا، تو کیا میری زندگی میں اللہ کا حکم سب سے اوپر ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے، ان میں کیا میں اللہ کا حکم مانتی ہوں؟ اپنا مانتی ہوں، اللہ کا مانتی ہوں، یا لوگوں کا مانتی ہوں؟
تو آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، فنکشنز میں ہم کیا کرتے ہیں، شادیوں پہ جو بھی فنکشن شادی کے یا کوئی فوتگی کے بھی ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں جا کے؟ کیا وہ کام جو ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اگر ہم مکس گیدرنگ کر رہے ہیں اپنی شادیوں میں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ مکس گیدرنگ ہونی چاہیے؟ ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، اندر میوزک چل رہا ہے، تو آپ کے کیا خیال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کا حکم نہیں دیتے۔ تو پھر ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہم اللہ کے حکم کو اوپر کرتے ہیں یا ہم دوسروں کے حکم کو اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی ہی جو ایمان کی پہلی ہی ایمانیات میں جو پہلا ہی سٹیپ تھا ہمارا، نمبر 1 آپ کہہ لیں، تو وہ اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اگر وہی ہمارا ڈگمگا رہا ہے، وہی پراپر نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں پھر آگے چیزوں کا کیا بنے گا۔ پھر ایمان لے کر آنا ہے فرشتوں پر، یعنی کہ اس چیز سے باخبر ہونا کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری باتیں سنتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں، دونوں شولڈرز پہ ایک ایک فرشتہ ہے جو ہماری باتیں لکھ رہا ہے ساری، کرام کاتبین جن کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے اچھے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سارے برے اعمال بھی لکھ رہے ہیں۔ اور بلکہ اس میں تو یہ بھی ایک ہے کہ جو لفظ ایک ہمارا منہ سے نکلتا ہے نا، تو ایک ایک لفظ تک یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو اس وقت ہمارے منہ سے ایک دم سے جو آواز نکلتی ہے، کبھی آپ دیکھیں بچے یہاں پہ تو کیا کہتے ہیں، آؤچ، چوٹ لگ گئی تو، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کبھی لگ گئی تو، ہائے چوٹ لگ گئی، ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہائے، جو تکلیف سے ہائے نکلتی ہے۔ کبھی جب انسان بہت بخار بھی تیز ہو، کبھی تو آپ دیکھیں کہ اس کی بھی آواز ہلکی ہلکی نکل رہی ہوتی ہے جو اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ سر درد بھی ہو رہا ہو کسی کے تو جو آواز نکلتی ہے اس طرح سے، تو یہ تک لکھی جاتی ہیں۔ تو اس وقت بھی پھر انسان کو کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے ایسی کوئی آوازیں نکالنے کے کہ چوٹ لگی کچھ آواز آپ نکالیں، اس وقت بھی کوئی اللہ کا ذکر کر دیں، بسم اللہ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، تاکہ آپ کی وہ چیز لکھی جائے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا اور بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی چھوٹی چیز لکھی جاتی ہے، تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، اس طرح کے جو بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ بھی لکھے جاتے ہوں گے سب ہمارے نامہ اعمال میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری ایک ہیبٹ بن چکی ہیں، بولنا، کچھ لوگوں کی ہیبٹ بن جاتی ہے نا بات بات پہ ایسے عجیب سے خراب خراب سے لفظ بولنا، خاص طور پہ یہاں کے کلچر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بچوں کو کتنی اسکول میں عادت ہوتی ہے بیڈ لینگویج یوز کرنے کی، اور ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جب ان کو دیکھیں بات کریں گے اندر گالی دیں گے۔ تو ان چیزوں سے بھی پھر ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہماری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور پھر فرشتے جو ہوتے ہیں، موت کا فرشتہ ہمیں پتہ ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں موت کا فرشتہ ہے اور وہ آئے گا موت قبض انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ پھر بارش کے فرشتے ہوتے ہیں، پھر روح ڈالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیں حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت، اور یہ فرشتے جو ہوتے ہیں ہمیں چیزوں سے بچاتے ہیں، ہر اس چیز سے جو ابھی ہمارے ساتھ ہونی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ نے خود نے کئی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کبھی ایسی کوئی ہوتی ہے آپ کو چوٹ لگتے لگتے بچ جاتی ہے، کوئی چیز آپ پہ گرنے لگی تھی ایک دم سے آپ بچ گئے اس سے۔ کار کا آپ دیکھ لیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اتنی قریب ہو جاتا ہے کہ بس ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہی ہوا، لیکن بالکل ایٹ دا ٹائم وہ چیز جو ہوتی ہے چینج ہو جاتی ہے، کہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک انسان کہتا ہے نا بال بال بچے ہیں ہم، بالکل گاڑی لگنے لگی تھی، تو وہ آپ کے فرشتے ہوتے ہیں کہ بچا لیتے ہیں انسان کو، کیونکہ ابھی اذن نہیں تھا آپ کے لیے، وہ ایکسیڈنٹ تھا نہیں۔ اسی طرح جب اللہ رحم کرے جب ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچنی ہوتی بندے کو، کوئی چوٹ لگنی ہوتی ہے، اس وقت یہ فرشتے پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے نمبر 3 جو ہمیں بتائی کہ ایمان لائے اس کی کتابوں پر۔ تو
یہ ایمان لانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبیوں پر، ان سب پر بھی ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں ان کتاب کی جو اوریجنلی بکس اتری تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں، کہ جن میں چینجز نہیں آئے تھے۔ اور ابھی بھی وہ بکس تو ہمارے لیے ابھی بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی، کیونکہ ظاہر ہے ساری کی ساری کتاب تو چینج نہیں ہوگی نا، کافی چینجز آ گئے ہیں، بہت سے چینجز آ گئے ہیں، لیکن اس میں ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اوریجنلی تھیں پہلے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کون سی چیز چینج ہوئی کون سی نہیں ہوئی، تو ہمیں بہرحال ہم ایمان لاتے ہیں ان سب کتابوں پر۔ اور پھر اس کے بعد 4 نمبر جو 4 پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایمان لائے رسولوں کے اوپر۔ تو کتنے رسول ہیں جو اب تک آ چکے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ آئے، اور قرآن کے اندر 25 پیغمبروں کا نام ہے، اور یہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم صرف انہی پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، اور پھر ہم کسی میں فرق بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی اسی آیت میں پھر آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کسی پر جو ہے فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، ہم کسی کو پرائیورٹی نہیں دیتے، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دیتے، ہم سب کو ایکولی مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور اس کے اندر اب یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آیت 284 بھیجی تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ آپ یہ کہو۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک سمعنا اور دوسری اطعنا۔ سمعنا سننے سے ہے، اور سننا سب سے اہم چیز ہے۔ پہلے انسان سنتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ نے سنی ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو جی سٹارٹ ہو گئے عمل کرنے کے لیے۔ چیز آپ سنتے ہیں، وہ دل پر اثر کرتی ہے، پھر اس کے بعد انسان پریکٹیکلی اس چیز کو شروع کر دیتا ہے۔ تو سننا کی ہے اس چیز کی، ایک طرح سے کی ہے کہ آپ سنیں گے تو ہی آپ عمل کریں گے نا۔ ایک بندہ ہے وہ آیات کو سن ہی نہیں رہا، آپ اس کو بلائی جا رہے ہیں قرآن کی طرف، وہ آتا ہی نہیں، اس کا دل ہی نہیں ہے لگتا، دل ہی نہیں میں آتی نہیں یہ چیز، آیات وہ اللہ کی نہیں سنتا، تو وہ پھر اللہ کے حکموں پر عمل کیسے کرے گا؟ جب انسان کا کانوں سے یہ چیز اندر جائے گی، اس سے انسان کے دل کی حالت بدلے گی۔ تو جب آپ کے دل پر وہ چیز اثر کرے گی، بعض اوقات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہی قرآن آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ اتنی دفعہ وہ آیات پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ آیات کے بارے میں آپ کی فیلنگ کچھ چینج نہیں ہوئی کہ ان کو پڑھ کے کبھی آپ کو رونا آیا ہو، کبھی آپ کو لگا ہو کہ یہ بات آپ کے دل پہ اثر کر گئی ہے۔ لیکن وہی قرآن اب کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ وہ کوئی آیا پڑھ لیتے ہیں، کوئی سورہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ آپ کو ایک دم سے اتنا رونا آتا ہے کہ آپ کے دل میں لگتا ہے کہ بس دل میں اتر گئی ہے وہ چیز۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ٹرانسفارم ہوتا ہے، جب انسان چینج ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اطاعت کے موڈ میں آتا ہے، پھر ہے وہ اللہ کا حکم ماننے لگ جاتا ہے۔ تو سننا فرسٹ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اطاعت آتی ہے۔ اب مومن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کا دل قائل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، آپ کو وہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے حکم ایسے ہیں کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حکم ہے تو صحیح، لیکن پتہ نہیں اس میں کیا بھلائی ہے ہماری، پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ اب ہمیں فائدہ یا اس کی مصلحت یا اس کی وزڈم سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی،
ہم نے یہ نہیں بیٹھ کے سوچنا اب کہ مجھے سمجھ آئے گی تو میں اس پہ عمل کروں گی۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ اس چیز میں نہیں پڑتے کہ میرے عقل میں یہ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی، وہ بس اس کو کر گزرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو پھر وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے نا وہ بہت چھوٹی عقل ہے، اس میں زیادہ باتیں ہماری عقل میں اتنی آتی نہیں ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی مصلحت ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو آزمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، جن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کب سمجھ آتی ہیں ان آزمائشوں کی کہ اس میں کیا فائدہ ہوا میرا۔ آپ مجھے کہہ رہی میری اس میں میری بہتری ہوئی ہوگی، آپ مجھے ایک بہتری بتا دیں کیا بہتری ہوئی ہے میری اس میں۔ بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بہتری اس میں نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے کوئی، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ سننے سے ہی ہم ایک اور بھی بات یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ سننا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی تین طرح کے بیسیکلی لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں سننے کے بارے میں کہہ لیں کہ یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں وہ آ جاتی ہے کہ سنتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے، کہ وہ اب آپ ان کو سنائیں گے، وہ بتائیں گے، وہ سن تو لیں گے لیکن اس چیز پر عمل نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پہ ایسے جو لوگ اس کے اندر آتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پراؤڈ کرتے ہیں بہت زیادہ، اپنے اندر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، غرور کرنے والے لوگ۔ تھرڈ اس میں کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات کو سنتے بھی ہیں اور پھر اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں بیسیکلی۔ تو یہ جو سارے ہیں سنتے بھی ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں مومن لوگ جو ہیں، اور یہ کرنے کے بعد ایک اور کام کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کر کے پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ میں نے سن لیا اور میں اب اللہ کا حکم مان رہی ہوں، تو پھر میں تو اللہ کا وہی کام کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، تو پھر میں اس میں بخشش کیوں مانگوں کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی، میں تو وہی کر رہی ہوں جو اللہ نے بولا ہے۔ اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کہ اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ جس طرح سے کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اور مومن کی جو صفات ہیں، تین صفات یہاں پہ مومن کی بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، غائب پر ایمان لے کر آنا۔ نمبر 2، سمعنا و اطعنا کہنا۔ نمبر 3، اپنی بخشش مانگتے رہنا، کہ یہ کام کر کے بھی اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمی رہ گئی ہے اس میں کرنے میں، اللہ تعالیٰ آپ ہماری بخشش کر دیں، معاف فرما دیں ہمیں۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ ہم دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا تو ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نماز کو ختم کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، ایک دفعہ تھوڑا اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ سب سوچیں اپنے اپنے اندر، ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد؟ استغفر اللہ 3 ٹائم، 3 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہمارے سے نماز میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ نماز پڑھتے وقت آپ دیکھیں کتنے خیالات انسان کے دل میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، کتنی باتیں ہیں، بھولی باتیں بھی آپ کو نماز میں یاد آ جاتی ہیں، پھر آپ کا خشوع نہیں ہوتا پراپرلی،
نماز میں کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے سم ٹائم ہم سے کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، آواز نکل گئی، جیسے منہ سے آواز نکل گئی، کچھ بھی ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن اس طرح سے نہیں تھی نماز میں، تو جب ہم بعد میں استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جو نماز کے اندر ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کمی رہ گئی نماز کے پڑھنے میں، کہ نماز ویسے تو نہیں پڑھی جیسے ہمیں پڑھنی چاہیے تھی، آپ کے لائق جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں تھی، جو آپ کے شایانہ شان ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بس آپ کی رحمت ہے، آپ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو یہ انسان جب اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عاجزی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے قبول کر لیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ اور اس کے اینڈ پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان نے لوٹ کر کہاں جانا ہے، اور لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، ہر ایک کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس دنیا میں ہی پلٹ جائیں، کیوں نہ ہم اللہ کی طرف اس دنیا میں ہی لوٹ جائیں۔ ہم نے کیا اس وقت کا انتظار کرنا ہے کہ جب ہمارے پر بھی فرشتے نازل ہو جائیں، ہماری روح قبض کرنے لگیں، اور اس وقت ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، ہم نے اپنی دنیا کس طرح گزاری۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب فرشتے انسان کے سامنے جس وقت آتے ہیں نا، تو انسان کو، اس بندے کو اسی وقت اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ اس کے پاس بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جو فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں وہ کفن بھی لے کر آتے ہیں ساتھ، اور وہ بندے کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے کی میری منزل جو ہے وہ کہاں کی ہے، کس طرف کو میں آگے پروسیڈ کروں گا۔ کیونکہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے لیے جب ان کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے لیے جو کفن لے کر آتے ہیں وہ بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ سلک کا، بہت خوبصورت اور خوشبودار، اتنی خوشبو ہوتی ہے اس کفن میں کہ وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے، کہ وہ جب کفن لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ پوچھتے ہیں فرشتے راستے میں ان سے کہ یہ کس کے لیے لے کے جا رہے، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں جو بندہ ہے اس کی روح قبض کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اتنا خوشبودار وہ کفن ہوتا ہے جو لے کر آتے ہیں، بہت ہی ملائم، سافٹ، اور جب روح اس کی نکالتے ہیں وہ اتنے نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں کہ جیسے وہ پانی کی مشک ہوتی ہے نا، جس میں پانی بھرا ہوتا تھا پہلے، تو جب اس سے پانی آپ نکالتے ہیں تو کتنا آسانی سے پانی آپ انڈیلتے ہیں، اور اس طرح سے روح نکلتی ہے اس کی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ ہماری روحیں بھی اسی طرح نکلیں، ہمارے لیے بھی خوشبو والا کفن لایا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایسا بندہ ہوتا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اس بندے کی جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے وہ ایسا کفن آتا ہے جو آپ کہہ لیں ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے، بہت ہی سخت رف قسم کا کپڑا، اور اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ اس سے سارے پھر فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا بدبودار، اتنا یہ کس کے لیے جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس کے لیے لینے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں دنیا میں کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میری بات باہر پتہ نہ چل جائے کہ یہ کس نے کام کیا تھا، کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی تو ہم چھپتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے کیا ہے، میرے سے ٹوٹ گئی ہے یہ چیز، یا یہ کام میں نے کیا تھا۔ کوئی گناہ بھی کر دیتے ہیں تو ہم کیوں منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ہوتا ہے نا کہ گناہ ہم نے کیا، کسی کو پتہ نہ چلے یہ کام میں نے کیا ہے، اور ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں پر آپ دیکھیں سارے فرشتوں کے سامنے انسان کا نام لے کر جب بتایا جائے گا، کیسی فیلنگ اس وقت انسان کی ہوگی، کیا ہوگی اس وقت؟ تو آپ بے بس پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں اب آپ کر سکتے، اپنی زندگی میں کچھ بھی بدل نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی بدلنے کا وقت ہے اپنے آپ کو تو اب کا وقت ہے۔ تو اسی لیے اس دنیا میں ہی پلٹ جائیں، بجائے یہ کہ جب قیامت کے دن تو پلٹنا ہی ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اور موت کے وقت بھی انسان پلٹ کے کہاں قبر میں جاتا ہے، تو اللہ کا ہی سامنا ہے نا، آگے جا کے اللہ سے ہی ملاقات ہونی ہے انسان کی۔ تو ہم دنیا میں ہی اپنے آپ کو پلٹا لیں اگر ابھی تک ہم نہیں پلٹے۔ پھر اللہ کی طرف پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ جو میں نے آپ کو کہا کہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، تو پھر کیسے پلٹیں اللہ کی طرف دنیا میں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے الفاظ ہیں،
ڈائریکٹ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنا، کیونکہ دعا وہی مانگے گا جس کے دل میں اللہ کی عزت ہوگی، اللہ کی ایک خوف ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی کہ میرا رب ہے جو میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تبھی آپ دعا مانگیں کہ جو بندہ اللہ پر ہی یقین نہیں کرتا وہ دعا بھی نہیں مانگتا۔ تو جی، یا پھر یہ کہ کوئی متکبر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بہت غرور ہوتا ہے جن میں، وہ بھی دعا نہیں پھر مانگتے، کیونکہ ان کے پاس ہر چیز اللہ نے دی ہوتی تو کہتے ہیں ہم کیوں مانگیں، ہم کسی سے کیوں مانگیں، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے اسی لیے اللہ کو پسند ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو جتنی زیادہ آپ دعا کرتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دعا مانگنا بھی بندے کی عاجزی کو شو کرتا ہے کہ اے اللہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں جس پریشانی میں ہوں اس وقت، میں جس تکلیف میں ہوں، جس بیماری میں ہوں، آپ ہی ہیں جو مجھے نکال سکتے، آپ کے علاوہ کوئی نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہ بندے کی عاجزی شو کرتی ہے چیز، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف پلٹاتی ہیں۔ اب نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، لاسٹ آیا جو ہے ہماری آیا 286۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس کے لیے۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا۔ مالک، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکے، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اب یہاں پر شریعت کا ایک رول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ گولڈن رول ہے، ہم جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اٹس اے گولڈن رول، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے بڑھ کے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اکثر ہم ایسی فیلنگ ہماری ہوتی ہیں کہ جب ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش آ گئی، میں اس سے گزر نہیں سکتی، میرا نہیں خیال کہ میں اس کو جھیل سکتی ہوں، اس چیز کو، اس غم کو، اس تکلیف کو۔ تو اس وقت یہ آیت کو ذہن میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ کی ہر بات حق ہے، اللہ جو چیز بھی ہمیں کہتے ہیں اس قرآن کی ہر بات حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات حق ہے، اللہ کی جنت حق ہے، اللہ کی جہنم حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، کہ ساری چیزیں ہو کے رہیں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر اس کا مطلب کہ اللہ نے ہمیں اتنا کیپیبل بنایا ہوا ہے کہ ہم اس بوجھ کو سہ سکیں۔ ہمیں خود کو، ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا ہی ڈالتے جتنا اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو جتنی کیپیسٹی دی ہے نا، میں نے اس کے اندر اندر ہی اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ٹیسٹ آیا تو بندے کی ڈیتھ ہو گئی، بندے کو کچھ ہو گیا۔ نہیں ہوتا نا ایسے، کتنا بڑے سے بڑا غم بھی کیوں نہ آ جائے، انلیس کہ آپ کی موت اس طرح سے لکھی بھی تھی کہ آپ نے یہ صدمہ سننا تھا اور اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی، ورنہ جب تک اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں ہوتا، اس کا اذن نہیں ہوتا انسان کی موت ہو، تو اس وقت تک نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ہی ہمارے عزیز بھی کوئی ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ رحم کرے، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے اولاد چلی جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑا دکھ ہے۔ اللہ کبھی کسی ماں باپ کو اس چیز سے گزرنا نہ دے، کبھی بھی کسی کے اوپر نہ ہو کہ یہ چیز کسی کو دیکھنی پڑے، فیس کرنی پڑے۔ ہمیشہ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے جنازے اٹھائیں گے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے
کہ ہم کبھی ایسا تصور بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کبھی کسی کو اپنی اولاد کا اٹھانا پڑے، اور یہ وہ غم ہوتا ہے جو واقعی انسان کو اندر 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 کھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کتنے ماں باپ دیکھے ہیں کہ جو اولاد کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنا وقت پورا کر کے جاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ آپ نے جیسا بھی صدمہ تھا شروع میں، جتنی بھی مشکل تھی آپ کے لیے، لیکن آپ گزر جاتے ہیں اس میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا کیپیسٹی ہمیں دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی رہ کر آپ کو اتنا آزمائش دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک سکون کا باعث ہوتی ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، اگر میرے اللہ نے مجھ پہ یہ تکلیف آزمائش ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو اٹھا سکتی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں اس ٹیسٹ میں پاس ہو سکوں۔ لا یکلف اللہ، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے اوپر ہو۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے۔ کسبت کے بارے میں ہے کہ جو بھی اس نے کمایا، جو اعمال کیے، اور یہ اچھے اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ جو کچھ اچھے کام دنیا میں آپ نے کیے وہ اسی کے اوپر ہے، یعنی کہ آپ نے جو اعمال کیے ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور اکتسبت جو برے اعمال کیے تو اس کا بھی وبال اسی کے اوپر جس نے اس کو کیا ہے۔ تو جو بندہ جو کرے گا وہ خود ہی اس چیز کا ذمہ دار ہوگا، ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا، اور وہ اسی چیز پر انعام پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہوگی۔ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا بندہ انعام نہیں پا سکتا، ایسا نہیں ہوگا کہ کرے کوئی اور پھل کسی کو ملے۔ جو آپ جتنا اپنے اندر میٹھا ڈالیں گے اتنے ہی آپ کا میٹھا ہوگا نا، چائے میں آپ جتنی چینی ڈالتے جائیں گے اتنی میٹھی ہوتی جائے گی، تو آپ ڈالیں گے اپنی چائے میں جتنی میٹھی آپ اس کو کرتے جائیں گے وہ اتنی میٹھی ہوتی جائے گی۔ تو جو اعمال آپ دنیا میں کریں گے تو آگے آپ نے ہی ان کا اجر پانا ہے، آپ کی جگہ کوئی اور اجر اس کا نہیں لے سکتا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور کس چیز کا بوجھ ہے جو اٹھانا ہے؟ اپنے گناہوں کا۔ تو جو گناہ جس نے کیے ہوں گے اس کی ہی گٹھنیاں ہم اپنے سروں پہ اٹھائے کھڑے ہوں گے اس دن۔ تو کسی کی گٹھنیاں تھوڑی کم ہوں گی، کسی کی بہت بڑے بڑے اتنے ہوں گے جو اپنے پیچھے کمر پہ اٹھائے ہوں گے، کچھ کے اتنے ہوں گے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہوں گے اپنے جو برے اعمال انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح جس بندے نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اس کی جگہ کسی اور کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تو ہم لوگ کر دیتے ہیں ایسے، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کیا، آپ کے کسی نے تھا، آپ اپنے نوکر کو پکڑوا دیتے ہیں اندر، اس کو نام ڈلا دیتے ہیں کہ اس نے کیا۔ اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ جب پرانے زمانے میں کہ وہ قصاص کا آتا تھا کہ قتل کے بدلے قتل جو ہوتا تھا، تو ایک بندہ قتل کرتا تھا تو اس کی جگہ پر وہ اپنے غلام کو قتل کروا دیتے تھے کہ بندہ ہی قتل کرنا ہے نا تو یہ غلام کو پیش کر دیں۔ تو ایسا وہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں اس طرح کا ہوگا کہ ایک کی بجائے کام کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے دنیا میں کسی اچھے عمل کی بنیاد رکھی ہوگی، کوئی کام آپ نے ایسا دنیا میں کر لیا، کوئی ٹرینڈ ایسا سیٹ آپ نے کر دیا، اچھا ٹرینڈ، تو پھر جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا اس وقت تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اور اسی سے لے کر اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے جو ایک بنیاد ہی اس نے برائی کی ڈال دی، برا کام انیشیٹ کر دیا، کوئی برے کام کی چین سٹارٹ کر دی اس نے، اب اس کا گناہ بھی اس کے ساتھ چلتا رہے گا، اس کے لیے یہ گناہ جاریہ بن جائے گا، کنٹینیوس گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی آپ نے کوئی ویب سائٹ ایسی بنا دی، گندی قسم کی کوئی ویب سائٹ جس میں غلط چیزیں ہیں، یا کچھ اور کام آپ نے کوئی ٹرینڈ ایسا سیٹ کر دیا، اور اب آپ نے کوئی جیسے مثال کے طور پہ چلیں، آپ نے کوئی کپڑے ایسے پہننی ہیں کسی فنکشن میں آپ نے پہنے،
اور سلیو لیس پہن لیے، یا جس طرح کے بھی آپ نے پہنے تھے کپڑے بڑے اچھے لگے آپ کو، دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اس طرح کرنے لگ گئے، اور وہ کام جو آپ کر رہی تھی انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو دیکھ کر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے نا، ان سب کا گناہ بھی آپ کے سر پہ، ان کو اپنا گناہ تو ہوگا ہی، لیکن ان کا گناہ آپ کو بھی ہوگا۔ تو اس میں ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، ہم نیل پالش میں نے لگائی ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، لیکن اگر مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی نیل پالش لگانی شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا گناہ بھی اب میرے سر پہ آئے گا، کیونکہ میں نے ایک بنیاد ڈال دی ہے اس چیز کی۔ تو اور اسی طرح آپ کوئی اچھا کام آپ کو دیکھ کے کوئی شروع کرتا ہے کہ آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے حجاب لینا شروع کر دیا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو، آپ نے کہا کہ بس آج کے بعد سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، آپ نے اپنے فرینڈز میں بھی بات بول لی ہے کہ بیٹھی نہیں بھی، میں نے تو پڑھا ہے اس کا بہت سخت گناہ ہے، تو میں نے اب آج کے بعد سے تو غیبت نہیں کرنی۔ اب اس وقت دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے ان کے بھی دل میں خیال آئے کہ اچھا یہ تو واقعی ہمیں بھی تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میں بھی نہیں ٹھیک ہے کروں گی، تو وہ بھی کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی وہ بھی۔ پھر اسی طرح آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ نے کلاس لینی شروع کی، اب آپ جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرا دیا قرآن سے، یا آپ کی وجہ سے جتنے لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑ گئے، تو آپ دیکھیں اب ایک ایک لفظ جو وہ پڑھیں گے، ایک ایک چیز جس پر وہ عمل کریں گے، اور جب جب کریں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ جب ہمارے وجہ سے کوئی بندہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، ہماری وجہ سے کوئی بندہ اسلام لے کر آتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، نان مسلم تھا، آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر، آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر اس کے دل میں سپارک ہوا کہ میں بھی دیکھوں آخر یہ مسلمان ہوتے کون ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جن کا رویہ اتنا اچھا ہوتا ہے، کہ اتنا بیہیویئر ان کا اتنا اچھا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ بندہ اس کو پڑھے اور وہ چینج ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اسی طرح آپ جب دیکھیں ہم کسی کو ان کو مسلمان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا اجر ملتا ہوگا، اور اس کے بعد وہ جو مسلمان ہوتا ہے بندہ، نیو مسلم جو ہوتے ہیں، وہ جس جس چیز پر بھی اب عمل کرے گا اچھی چیزوں پر، تو آپ کے لیے بھی اس میں حصہ ڈل جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ والی جو آیت ہے نا، بیسیکلی اس کے اندر نا دعا ہے، اس کو ہم یاد کر لیں، جسے ہم پھر پڑھ سکتے ہیں جب بھی چاہیں، اس کو آپ اپنی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے اب آپ دیکھیں گے شروع ہو رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ یہاں سے لے کر اینڈ تک پوری جو ہے یہ دعا ہے، اور اس میں دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا ہمیں بتا کون رہا ہے، کون ہے جو ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ تو جب دعا کو قبول کرنے والا خود دعا سکھا رہا ہے تو پھر آپ اس کی قبولیت کا اندازہ کر لیں کہ دعا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جس کے پاس یہ طاقت ہے دعا کو قبول کرنے کی، اور وہی اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعا کا بتا رہے ہیں، تو پھر اس کے قبولیت کے بھی چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے اندر ایک تو یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، نسینا، نسینا کہتے ہیں بھول جانے کو، کہ ہم بھول جائیں اگر، تو انسان بھولتا اسے ہے، کس چیز کو انسان بھولتا ہے؟ جو چیز آپ کو پہلے پتہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ جب میں کہتی ہوں نا او ہاں وہ ایک بات تھی لیکن مجھے بھول گئی، یعنی کہ مجھے وہ بات پہلے تو یاد تھی لیکن اب بھول گئی ہے مجھے، تو اس کو کہتے ہیں نسینا، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز جو مجھے پتہ بھی تھی اس کے باوجود میں نے یہ چیز جو تھی مجھے کرنا بھول گئی، تو نسینا کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ پھر اختانا، اختانا خطا سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھول چوک ہو گئی ہماری، جو ہم نہیں جانتے تھے، خطا غلطی سے ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن میرے سے گناہ ہو گیا، یہ غلط کام ہو گیا۔ پھر اس میں ہے نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارا تحمل، تحمل جو ہوتا ہے
بوجھ کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اگر ہم دیکھیں، اگر تا کو ہٹا دیں تو کیا بنتا ہے؟ حمل۔ اور حمل کیا ہوتا ہے؟ پریگنینسی کو کہتے ہیں نا، جب ایک عورت کے آپ نے بچہ ہوتا ہے پیٹ میں تو حمل ٹھہر جانا، پریگنینسی، تو اس میں بھی آپ نے بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو آپ نے اٹھایا ہوتا ہے۔ آسان تو نہیں ہوتا، خاص طور پہ اینڈنگ کے جو ڈیز ہوتے ہیں، لاسٹ جو ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، چلنا پھرنا آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے، بہت سی ایکٹیویٹیز انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر وہ پھر اسی لیے پھر اس کو بوجھ کہا جاتا ہے۔ تو تحمل بوجھ، اور یہ کیسا بوجھ؟ وہ بوجھ جس کو اٹھا کر چلا جا سکے۔ حمل بھی ہم اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ بہت تھک جاتے ہیں تو آپ نے وہ اپنا نکال کے سائڈ پہ پیٹ رکھ دیا تو چلو بھی میں چل پھر لوں، نہیں، وہ ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہی آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ تو تحمل وہ بوجھ جس کو اٹھا کر چلا جا سکے۔ اسرن، اسرن جیسے تحمل علینا اسرن کما حملتا ہو، تو اسرن جو ہے یہ بھی بوجھ کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کون سا بوجھ ہوتا ہے؟ یہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو بہت ہی سخت ہو اور اس کے ساتھ چلا نہ جا سکے، ناقابل برداشت، اتنا وزن ہو کہ جو آپ اٹھا کر نہ چل سکیں، تھوڑا سا ہی آپ اٹھائیں اور آپ کی بس ہو جائے کہ آپ اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں، تو یہ وہ بوجھ ہے۔ تو اب دونوں کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو آپ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پہ نہ رکھیو، بس جتنا ہم کر سکتے ہیں، مطلب اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ دینا، جتنی طاقت نہیں ہے اتنا بوجھ ہمیں نہ دینا۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پہ غلبہ عطا کر۔ تو یہاں پر مولا اللہ تعالیٰ کا ہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو ہمارے مولا ہے۔ مولا ولی سے ہے، اور ولی کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ تو ولی انسان کا مددگار، حمایتی، مشکل کشا، پشت پناہ، کہ جو آپ کی بیک کے اوپر ہو، کوئی آپ کو پتا ہو کہ میری بیک پہ کوئی ہے، سپورٹ سسٹم آپ کا جو ایک ہوتا ہے، تو وہ ہے مولا، جو ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مدد بھی کرتا ہے، آپ کو سپورٹ بھی کرتا ہے، آپ کی جب آپ کسی پریشانی میں پڑتے ہیں وہ آپ کو پریشانی تکلیف سے بھی نکالتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے مولا ہیں، اور اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم نے جو بھی کیا ہے اس سے ہمیں درگزر کر دے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بوجھ کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو آپ نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، تو پہلے لوگوں پر جو بوجھ ہے اس سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ان کی شریعت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے لوگوں پر شریعت نازل کی تھی وہ بہت سخت قسم کی شریعت تھی ان کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہم نے بچڑے کا دیکھا تھا کہ بچڑے کو جو اس کی پرستش کرتے تھے، تو اس وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا کرائٹیریا کیا رکھا تھا؟ وہ توبہ منہ سے کیا کرتے؟ توبہ نہیں ان کی ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا تھا کہ قتل ہی کرنا پڑے گا ایک دوسرے کا، تم ایک دوسرے کا قتل کرو گے، اب اس سے پھر ان کی توبہ قبول ہونی تھی۔ پھر اسی طرح جو یہود لوگ ہوتے تھے، ان کے اندر جو قتل کا صرف قصاص تھا، قصاص یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل، جان کے بدلے جان، دیت یا معافی کی صورت نہیں تھی، جبکہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کچھ ہو بھی جائے تو یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ یا تو اس کو بندے کو معاف بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس سے دیت لے سکتے ہیں۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ بلڈ منی ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کے اوپر جو ہم سے پہلی قومیں تھیں، ان کے اوپر جو زکوٰۃ تھی وہ چوتھا حصہ تھی، کہ آپ کی منی کا 1/4 جو ہوتا تھا وہ زکوٰۃ میں ہوتا تھا، جبکہ ہمارے لیے زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% ہے صرف۔
پھر ان کے لیے کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کے کپڑوں پر اگر ان کے کوئی پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے، پیشاب لگ جاتا، تو پھر ان کو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا اتنا حصہ، اور وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا ان کے لیے۔ اور جبکہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ آپ کے کہیں پہ چھینٹے پڑ جائیں، آپ اس کو پانی سے دھو لیں تو آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے اوپر جو تھے غنیمت کے جو اموال تھے، مال غنیمت جو تھا ان کے لیے، وہ ان پر حرام تھا۔ یعنی کہ یہ جو وار منی ہوتی ہے نا، آپ کو ملتی ہے، اس میں جو چیزیں بندہ اکٹھی کرتا ہے جنگ کے بعد، تو وہ اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے لیے بلکہ حرام ہوتا تھا استعمال کرنا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے سخت احکامات تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانیاں دے دی ہیں، وہ سختیاں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ ایک اور بات بھی اس کے اندر ہے کہ یہ ابن کثیر کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک دعا تھی جو ہم نے پڑھی تھی، تو اسی لیے اس کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ تو چلیے آج یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بلیسنگ آج ہمیں دی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا احساس ہمیں آگے جا کر ہوگا، کیونکہ ان کی چیزیں آپ کو ڈائریکٹ تو ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دنیا میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن اصل آپ کو جس کا پتہ چلے گا وہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی بڑی بھلائی کی تھی کہ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا، ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر بٹھایا، ہم بیٹھ کر بجائے اپنا وقت کہیں اور ضائع کرنے کے، ہم اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب کے اندر سے ایک اتنی امپورٹنٹ سورہ تھی جس کو آج ہم نے اللہ کی رحمت سے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنر بخشی ہے، یہ آپ اگر جانیں تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، یہ ایک آنر ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ابھی تک سورہ بقرہ کا نہیں پتہ، مطلب یہ کہ وہ پتہ ہے، پڑھتے ہیں وہ، لیکن سمجھ کر پڑھنا، کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی ذکر کیا ہے، کیا باتیں ہیں، کیا احکامات ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک یہ چیزیں نہیں پتہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر، مجھے، آپ کو، سب لوگوں کو جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور جو اس کو سن رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پرائرٹی دی، کہ اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھ سکیں۔ تو جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہم سے یہ کام کرا لیا، ورنہ ہم ایسے بھی تو ہو سکتے تھے نا، اگنورینٹ ہی رہتے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو جاتی، اور پھر قبر میں جا کے آنکھیں کھلتی تو ہمیں پتہ چلتا ہم کتنی بڑی غلطی کر آئے ہیں۔ کہ کاش جب ہم سے یہ پوچھا جاتا، وہاں قبر میں پوچھی جاتی نا چیز کہ آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے 3 سوالوں کے جو سوال قبر میں پوچھے جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کا اس چیز پر افسوس کرنا کیا فائدہ دے گا؟ ہم میں سے کسی کا بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ that was too late، already اتنا لیٹ ہو چکا ہوگا اس وقت کہ اب آپ واپس دنیا میں تو آ نہیں سکتے۔ تو اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے، جب تک ہمارے سانس چل رہا ہے ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ ہم پلٹ آئیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں تو اس پر عمل بھی شروع کریں۔ خالی پڑھنا ہی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن کے اس کے جو حق ہوتا ہے قرآن کا بھی، تو اس کے اندر بھی اس کے جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تجوید کے ساتھ مطلب کہ پراپر پڑھنا ہے، اس کو ایسے غلط سلط نہیں پڑھنا، آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، پھر آپ قرآن کو سمجھیں، پھر آپ قرآن کو عمل کریں، جو پڑھا ہے آپ نے، جو سمجھا ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے دوسرے لوگوں تک۔ جو بات آپ کو پتہ چلی
لوگوں کو بھی بتائیں۔ جو ایک چیز آپ نے لرن کر لی اس میں سے، فرض کریں آپ کو کوئی نئی بات قرآن سے پتہ چلی، سورہ بقرہ میں ہم نے کتنی چیزیں نئی ایسی دیکھی جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی۔ آپ نے دیکھا قرض کے، آپ نے احکامات دیکھ لیے، قرض کے بارے میں جو باتیں تھیں، تو آپ اس طرح یہ کسی کو بتا سکتی ہیں کہ قرض دینا کتنا انکریج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو آپ دیں، صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ خیرات سے مال بڑھتا ہے۔ سود سے ہمیں سود کا پتہ چلا کہ سود ہم نہیں لے سکتے، تو آپ جتنے لوگ یہاں پہ، تو تقریباً آپ کہہ لیں آلموسٹ سبھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سود میں انوالو ہیں۔ ہمارے گھر میں دیکھ لیں آپ، گھروں کے اندر جو، اگر آپ نے گھر پیمنٹس پہ لیے ہوئے ہیں، انسٹالمنٹس پہ لیے ہوئے ہیں، تو وہ کس سے سی سود کی ہی ہوتی ہے نا۔ جو لون آپ نے لیا ہے اس میں آپ ساتھ سود بھی پے کر رہے ہیں، تو اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں اس سود سے، اور اپنے لوگوں کو بھی بتائیں۔ آپ کی کمیونٹی میں لوگ ہیں، آپ کی دوستیں ہیں، آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہیں، رشتہ داروں میں کوئی ہے، ان کو بتائیں۔ ہمارا کام صرف بتانا ہے، ہمارا کام ان کو اس سے نکال دینا نہیں ہے۔ ہم ان کو زبردستی پکڑ کے سود سے باہر تو نہیں نکال دیں گے۔ ہماری جاب کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، ان کو بھی تو یہی کہا تھا نا کہ آپ کا کام صرف ان تک پہنچا دینا ہے، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ لیکن جو چیز مجھے پتہ چلی، یہ ایک نئی چیز میں نے سیکھی، تو میں نے آگے بتا دی۔ اب وہ بندے کو اللہ توفیق دے گا، یا اس بندے کے اپنے دل میں اگر تڑپ آئے گی تو وہ اس سے باز بھی آ جائے گا۔ طلاق کے معاملات آپ دیکھ لیں، کتنا کچھ ہم نے اس میں سیکھا، اور کتنے مسکنسیپشن تھے ہمارے اس میں جو دور ہوئے ہیں۔ کتنی چیزیں تھیں جو ہم غلط کر رہے تھے، ایز اے کلچر ہم اس کو کر رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ایکچوئل وہ ایسی نہیں تھی۔ اور بہت سی چیزیں ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھی۔ تو یہ ایک اٹسلف، اس کو پڑھ لینا، اس ایک سورہ کا ہی سمجھ کر پڑھ لینا جو ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اللہ نے آج ہم سے یہ کام کرا لیا، ہم سب سے۔ تو ہم سب نے اپنے اندر شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تیری جتنی بھی ہم شکر کریں کم ہے، کہ آپ نے ہمیں توفیق دی اس کو کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ہم سے یہ کروایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے اپنی پوری کتاب اس طرح کروا لینا کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اب جڑے ہیں، تو اللہ یہ تعلق کبھی ختم نہ ہو۔ پوری کتاب ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کی پوری کتاب میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسیجز دیے ہیں، کیا امپورٹنٹ باتیں۔ ہر سورہ ہی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ میسیج دے رہی ہوتی ہے، اور ہر سورہ ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو یہ ایک خزانہ ہے، یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے انسان ڈائیو کر رہا ہوتا ہے سمندر میں، تو جب وہ ڈائیو کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ اس کو کچھ نئی چیز ملتی ہے۔ تو اسی طرح اس قرآن کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں، آپ جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے اس میں، اور اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کے گھر میں، آپ کے اندر، ہر جگہ پہ اس کی برکت آپ کو کبھی محسوس ہوتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی چیزیں جو ہیں دور کر دی ہیں، برائیاں ہم سے دور کر دی ہیں، اور اس کی برکت جو ہوتی ہے وہ پھر آپ کے بچوں تک میں بھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اور جس طرح سے آج ہم نے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں ہمارے پڑھنے میں، ہمارے سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، اور جو بھی چیز اچھی ہم سیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی کوئی بری چیز ہم اس میں کرتے ہیں یا ہم سے منہ سے نکل جاتی ہے، یا کوئی غلط چیز ہم نے ایسی کوئی بات غلط کہہ دی، اندر سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، کمیوں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔